الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه او بھائی ابھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا، بیٹھ جائیں آپ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله العظيم. منبر نور پر رونق افروز سادات اعظام و معزز علماء ذوی الاحترام، بالخصوص شہزاد حضور شفیق ملت، نبیر حضور شفیق ملت حضرت علامہ مولانا الحاج سید ہاشمی میاں عرف پیر بابو مدد اللہ العالی، دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں سیاح لا مقام جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع مل کر اگر آواز آپ کی ساتھ دے رہی ہو، ٹھنڈی کی وجہ سے منجمد نہ ہو گئی ہو، تو بلند آواز سے درود شریف سب مل کے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرات گرامی، بہت زیادہ علماء کرام اور سادات اعظام یہاں جلوہ فرما ہیں. اگر میں ایک ایک کا نام لیتا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں 10 منٹ اسی میں لگ جائے گا، اس لیے میں نے مجموعی طور پر سب کو شامل کر لیا ہے، ورنہ ان لوگوں کی شان اور عظمت کا کیا کہنا. سبحان اللہ. شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. یہ بڑے لوگ ہیں. بہرحال بہت دیر سے آپ لوگ تشریف فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا اور سننا اور داد و تحسین سے مداحان رسول اور مداحان اہل بیت کو آپ اپنی داد و تحسین سے نوازتے رہے. اللہ اس کا اجر آپ تمام کو عطا فرمائے.
آپ لوگوں نے نظم کی صورت میں عظمت مصطفیٰ، عظمت مولائے کائنات، عظمت اہل بیت اطہار، شہدائے کرب و بلا، آل نبی اولاد علی کی شان عظمت آپ نے بہت جوش و خروش کے ساتھ سماعت فرمائی۔ میری جو گفتگو ہوگی وہ ان کی شان تو انشاءاللہ جہاں موقع ملے گا عرض کر دی جائے گی، مگر میرا اصل مقصد ہے کہ ان کا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ ان کی شان آپ نے سنی، فاتح خیبر کی بات سنی، مدینے کے تاجدار کی عظمت و رفعت آپ نے سنی، نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی باتیں آپ نے سنی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، عظمت و رفعت۔ یہ اب ان کا پیغام جو امت محمدیہ کے نام ہے اور اللہ کا پیغام، میں وہ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ تاکہ عرس شفیق ملت میں ہماری آپ کی حاضری اس اعتبار سے بھی شامل ہو کہ ہمارا نام درج ہو کہ یہ قوم خالی نعرے لگانے والی نہیں ہے، یہ قوم خالی نظر و نیاز والی نہیں ہے، یہ قوم عمل کے میدان میں بھی اپنا مقام رکھتی ہے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ پورا مجمع مل کے بولے۔ میں نے قرآن مجید کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کا ایک حصہ تو تقریباً میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہے، اور خالی آیت یاد نہیں، آیت کا حصہ نہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ یاد ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ آپ کر دیں۔ بولی ڈر کیوں رہے ہیں؟ غلط ہوگا تو ہم ہیں نا بیٹے، ہماری پشت پناہی فرما رہے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ ہر جان کو اونچی بولے، موت کا ڈر رہے ہیں آپ، کتنی ہمت سے کھڑے ہوئے، آپ کہیں گے تو آ نہیں جائے گی جی، آ جائے گی کیا نہ، اس کا ٹائم مقرر ہے۔ ہاں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا وقت مقرر ہے، جو وقت مقرر ہے نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ کوئی موت کا وظیفہ پڑھتا بیٹھے، ٹائم نہیں آیا تو آ جائے گی۔ پوری دنیا تلواریں لے کر بم لے کے بیٹھ جائے کہ اس پر بمباری کریں گے، اور ہماری موت کا اگر وقت نہیں آیا تو پوری دنیا کے بم بھی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کی موت کا وقت آ گیا ہو، اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم قلعے بنا لو، برج بنا لو، اور سمجھو کہ مجھے یہاں موت نہیں آئے گی، میں نے سیفٹی کر لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرا ٹٹوا فرشتہ وہاں بھی آ کے دبا دے گا۔ واہ واہ واہ، پوری دنیا مل کے وقت نہیں آیا تو مار بولو، اور وقت آ گیا، پوری دنیا مل کے اگر بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتی۔ موت آنی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے، سب کو آنی ہے، جانا سب کو ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بولیں ذرا، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہمیں اپنا وقت معلوم نہیں ہے، موت آنی ہے۔ اور یاد رکھیں ہمیں بھی آنی ہے، ان سادات کو بھی آنی ہے، ان علماء کو بھی آنی ہے، اولیاء کو بھی آئی، شہداء کو بھی آئی موت، شہداء کو بھی آئی، صحابہ کو بھی آئی، صدیقین کو بھی آئی، نبیوں کو بھی آئی۔ موت آئی کہ نہیں آئی؟ موت سب کو آئی ہے، مگر فرق مراتب ہے، اپنے اپنے اعتبار سے اللہ نے انہیں موتیں عطا فرمائی، ہمیں اور آپ کو بھی موت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو تم میں عقل مند انسان کون ہے؟ فہیم اور ذکی انسان کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ سے پوچھوں کہ عقل مند کون انسان، تو ہمارا جواب کچھ الگ ہوگا۔ جو کاروبار میں فاسٹ ہو، تجارت تیز کرتا ہو، مارکیٹ میں نام ہو، گجرات سے باہر بھی کاروبار ہو، ہندوستان کی باہر بھی دنیا میں کام چلاتا ہو، وہ بڑا ذہین ہے، عقل مند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کی دھن دولت جمع کرنے والا عقل مند نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون؟ میرے آقا نے فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری جس نے کر لی وہ عقل مند ہے، وہ ذہین ہے، وہ فطین ہے، وہ ذکی اور فہیم ہے۔ آج ہم الگ دشا میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری۔ وہ موت کی تیاری کیا؟ آج ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے، اتنے کھو گئے، ہم سال کے چند جلسے اور چند جلوس، چند نیازیں، جمعے کی نماز، ایمرجنسی ہو تو وہ بھی کبھی، عید اور بقرعید تو الحمدللہ کبھی چھوٹتی، یہ ہم ہیں، یہ ہمارا مقام ہے۔ اللہ رحم فرمائے ہم پر، آپ پر۔ یاد رکھیں ہم دنیا میں اتنے کھو گئے کہ ہمیں اپنی موت یاد نہ رہی، اپنی آخرت یاد نہ رہی، قبر کی منزل یاد نہ رہی۔ آپ جانتے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب احبار سے پوچھا، اے کعب مجھے بتاؤ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت کعب احبار نے فرمایا، امیر المومنین اگر مجھ سے موت کی کیفیت پوچھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ موت ایک خاردار ٹہنی ہے، مکمل کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی، انسان کے جسم میں داخل کر دی جائے، انسان کے پورے وجود میں کانٹوں والی ٹہنی کو داخل کر دیا جائے، اور اس ٹہنی کا کانٹا، ہر کانٹا انسان کے ہر رگو ریشے میں داخل ہو جائے، ہر رگو ریشے میں کانٹا پیوست ہو جائے، اور کوئی طاقتور جوان ایک گوشہ پکڑ کر کھینچ لے، اس کی ہر رگ پھٹتی چلی جائے گی۔ کہ وہ آسان ہے، روح کا جسم سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، اللہ اللہ، موت کے بارے میں ہمارا تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، بہت خوب۔ حضرت سیدنا اوس ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ موت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا موت کا آنا یوں ہے گویا جسم کو آرے سے کاٹ دینا، اللہ اللہ، قینچیوں سے چیر دینا، گویا کہ ہانڈی میں ابال دینے کے موافق ہے۔ اللہ اللہ، ہانڈیوں میں جیسے کھانا بنتا ہے، وہ ابلتا ہے اور جوش آتا ہے، فرمایا آرے سے جس طرح انسان کو چیرا جائے جو تکلیف ہوتی ہے، قینچیوں سے کاٹا جائے جو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اس سے زیادہ تکلیف روح کے نکلنے میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیں موت آنی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ قتیل نے کہا تھا خبر نہیں ہے جنہیں بارشوں کے موسم کی، خبر نہیں ہے جنہیں بارشوں کے موسم کی، مزے سے بیٹھے ہیں کاغذ کے شامیانوں میں، برسات آنے والی ہے ہوش ہی نہیں ہے، شامیانہ کاغذ کا بنا ہے،
اور بڑے مزے سے گاؤ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہلکی بارش ہوگی نا تب پتہ چلے گا کہ میرا شامیانہ کہاں چلا گیا, میرے تکیے کہاں چلے گئے, میری دنیا کی رنگینیاں کہاں چلی گئی. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا نہ کماؤ, دنیا ضرورت ہے ہماری, دنیا ہماری ضرورت ہے, مگر دنیا مقصد زندگی نہیں ہے. واہ واہ واہ. دنیا کا مال ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. ہم نے ضرورت کو مقصد سمجھ لیا ہے, یہ غلطی ہماری ہے. ہم نے ضرورت کو مقصد سمجھ لیا ہے. آنکھ کھلتی ہے دولت کے پیچھے دوڑو, پورا دن اسی مشقت میں پڑے ہیں. اللہ. آنکھ بند ہوتی ہے دماغ میں وہی چل رہا ہے. جی. یاد رکھیں, دنیا ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا, اوہ کیوں ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا, اللہ نے حیات کیوں عطا فرمائی, اور حیات کے بعد پھر موت کیوں رکھی ہے, اس کا سبب اور ریزن بھی خود اللہ بیان فرما رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے موت و حیات کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے, تمہیں آزمایا جائے کون ہے جو بہتر عمل لے کے میری بارگاہ میں آتا ہے, واہ 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 واہ. اچھے کام کر کے, خیر کے کام کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہماری اپنی نسبتیں اپنی جگہ, وہ اپنی جگہ ہے. ہم ایمان والے ہیں, ہمیں اس پر ناز ہے اور فخر ہے. ہم نسبت والے ہیں, ہمیں اس پر بھی ناز ہے. مگر ذرا سوچو نا, نماز فرض کس پر ہے, کافروں پر ہے کہ ایمان والوں پر؟ اونچی بولو. ایمان والوں کا. ہمیں فخر ہے نا کہ ہم ایمان والے ہیں, بے شک. ہم ایمان والے ہیں. ایمان والے ہیں کہ نہیں ہو, بے شک. اونچی بولیں. ہم ایمان والے ہیں, اور نماز بھی تو ہم ہی پر فرض ہے. جی. کس پر فرض ہے نماز؟ ہمیں لوگ وہابیوں پر فرض ہے, نہیں, رافضیوں پر فرض ہے, نہیں, خارجیوں پر فرض ہے, نہیں. نہ, ایمان والوں پر نماز فرض ہے. اس کا سیدھا مطلب ہوا سنیوں پر نماز فرض ہے. بے شک. حق حق. اور آج ہم اسی سے بیگانے ہو گئے. اللہ اللہ. مسجدوں کے باہر چبوتروں پر بیٹھے ہوئے, گپے ہانک رہے, بیڑیاں اور سگریٹ پی رہے, ماوے چبا رہے ہیں. اذان ہو گئی, نماز کا وقت ہوا, جماعت ہو رہی ہے, چند افراد نے نماز پڑھ لی. ہمارے سر سے ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھے گا. میرے بھائیوں, عرس شفیق ملت میں آنے والوں, جہاں آپ نے حضور شفیق ملت کے نام کا لنگر کھایا, پھر کھاؤ گے, نیاز لی اور پھر لوگے. شفیق ملت کی اصل نیاز ہم دے رہے ہیں آپ کو. واہ 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 واہ. قبول کرو گے حضرت کے نام کی نیاز؟ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. قبول کرو گے؟ انشاءاللہ. نیاز پیش کر دیں آپ کو. یہ عرس کی نیاز, اخنی, بریانی, ترکاری, روٹی, جی. یہ تو ہے, مگر یہ وہ ہے جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے. جی. ہمارے جسم کی ضرورت ہے, لیکن دین سے قربت, اوہ. نماز, نیکیاں, فرائض, واجبات, سنن, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روح اور آخرت کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں, عرس شفیق ملت کا تحفہ آج آپ یہ لے جائیں, آج عہد کر لیں, شفیق ملت کے عرس میں بیٹھ کر ان سادات کو گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا دیں. انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. پڑھو گے نماز؟ انشاءاللہ. بہت ڈر رہے اچھا. لوگ. جی. پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. نیچے کیوں کر دیا آپ نے ہاتھ؟ انشاءاللہ. ان کی نظریں پڑے گی نا, زبان سے کچھ نہ کہیں, دلوں سے دعائیں نکلے گی. انشاءاللہ. نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہابیوں کے نزدیک جی. ابھی ہمارے شاداب پیکر صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے, جی. اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت کا ایک شعر آیا تھا. جی. سنیت کیا خوب پھیلی, اعلیٰ حضرت کا قلم چلا, ایسا کچھ جی. مفہوم. ہاں,
مفہوم اس کا سنیت بے شمار ہو گئی، ایسا تھا وہ جی ردیف قافیہ یہی ہے، سنیت بے حساب ہو گئی۔ جی میں کہتا ہوں ہندوستان بر صغیر میں 100% ہم تھے۔ جی ایک جی دور گزرا ہے، جی 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 1857 سے پہلے پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کون تھا؟ وہاں بھی تھے، نہیں چکرال بھی تھے، نہیں خارجی تھے، نہیں دیوبندی تھے، نہیں، جو تھے وہ صرف اہل سنت والجماعت تھے۔ الحمدللہ 1857 سے پہلے دیوبندیت کا وجود نہیں ہے، وہابیت کا وجود نہیں ہے، غیر مقلدیت کا وجود نہیں ہے، ہم 100% تھے۔ اب ہم کسی گاؤں شہر میں جاتے ہیں، بھئی سنیت کا کیا حال ہے؟ 40%، اللہ اکبر، بعض جگہ کہتے ہیں 60%، اوہ بعض جگہ کہتے ہیں 80%، ہم خوش ہو جاتے ہیں 80%، اوہ سنی 80%۔ جی جو لوگ خوش ہوتے ہیں میں اسی پر افسوس بھی کرتا ہوں جی جی کہ حضرت، آپ 80 پر خوش کیوں ہیں؟ ہم کبھی 100 تھے۔ واہ 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 واہ، بہت آپ 80 پر خوشی کا اظہار کر رہے ہو، یہ 20% گئے کہاں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ وہابیت آسمان سے ٹپکی ہے؟ نہیں زمین سے اگی ہے؟ نہیں سمندروں میں بہہ کے آئی ہے؟ نہیں، نہ میرے بھائی، وہ ہمیں میں سے نکلے، جی ہم میں سے نکلے۔ جی جی، دادا سنی تھا، پوتا بابڑا ہو گیا، اللہ اللہ، ابا سنی تھا، بیٹا غیر مقلد ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بگاڑ کیوں آیا؟ ایک ہی گھر میں 3 فرقے، یہ ہوا کیسے؟ تلاش کرو کہاں پانی مر رہا ہے، اللہ اللہ، کہاں پانی اتر رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ ہمارے پاس آئے ہی ہیں نماز کا نام لے کر، جی 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 جی، دین کا نام لے کر، کلمے کا نام لے کر۔ آئیے اللہ رسول کی بات ہوگی، آئیے دین کی بات ہوگی، آئیے ہم نماز سکھاتے، آئیے آپ کو دین کی تعلیم دیتے، آئیے آپ کو التحیات سکھاتے۔ اور یہ ہمارا بندہ چلا گیا اور اسے شفیق ملت میں آنے والوں اور سادات کرام کے نام پر جھومنے والوں، میں آپ سے کہتا ہوں آج یہ طے کر لے کہ ہمارے گھر کا ہر بوڑھا بچہ عورت نمازی ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی وہابی دیوبندی غیر مقلد آتا ہے، اس کے پاس سوائے نماز کے ہے کیا؟ واہ 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 واہ، اب اگر وہ آئے کہ ذرا 2 منٹ کے لیے آؤ، تو آپ کہیے کام کیا ہے وہ بتا، واہ، وہ کہے گا نماز، جی، تو آپ کہہ دینا الحمدللہ شفیق ملت کا کرم ہے، میرا پورا واہ گھر واہ واہ نمازی واہ ہے، واہ، سبحان اللہ، میرا پورا گھر نمازی۔ اس کے علاوہ بول کیا ہے؟ اس کے علاوہ بتا کیا ہے؟ اللہ کے عزت کی قسم، اس دعوت کے سوا وہابی کے پاس کوئی دعوت ہے ہی نہیں ہے۔ بہت اچھا، اگر اپنے بال بچوں اور آنے والی نسلوں کا عقیدہ بچانا چاہتے ہو، ایمان بچانا چاہتے ہو، آج طے کر لے، آج سے انشاءاللہ میں تو بے نمازی نہ رہوں گا، میرے گھر میں بھی کوئی بے نمازی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ، بہت اچھا ہے، بہت کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، جب ہر معاملے میں ہماری مرضی چل سکتی ہے، جی چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ جی، مولانا زور سے بول رہے ہیں، قاری صاحب ہمارے، آپ کی آپ کے گھر میں چلتی ہے؟ جی پوچھ رہا ہوں جی، ہاں شرما شرمی میں تو ہاں کہیے، میری بے عزتی، مجھے شرم آ رہی ہے آپ کو دیکھ کے۔ جی مثال دے دوں آپ کو، کسی شادی میں جانا ہے، آپ اپنی بیوی سے، بیٹی سے، بہو سے کہہ دیں کہ میرا وہ فلاں کپڑا پریس کر دو، وہی جوڑی پریس ہوگا کہ دوسرا؟ اب تو بولو۔ آپ کہیں آج رات کو دال چاول ہم کو کھانا ہے، وہی بناؤ، بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بولو، بنے گا نا؟ بنے گا۔ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، بے شک تم میں کا ہر بندہ حاکم ہے، بے شک، تم میں کا ہر بندہ ہر بندہ حاکم ہے، اور ہر حاکم سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ او مرد مومن، کہاں تھا تو؟ تیری گھر کی عورتیں بے نمازی،
تیرے بچے بے نمازی، تیری اولاد بے نمازی، تیری بیٹیاں بے نمازی، اگر باپ نمازی ہو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ جی حق حق حق۔ اپنے گھر والوں کی بدعمالیاں ہمیں کھینچ کے جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اکیلا نمازی تھا، تیرے اوپر تیرے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تیری مرضی کے مطابق کھانا بنتا تھا، تیری مرضی کے مطابق تیرے گھر میں ہر کام ہوتا تھا۔ اگر تو تن جاتا اور یہ کہہ دیتا آج کے بعد میرا یہ اعلان ہے کہ میرے گھر میں آج کے بعد کوئی بے نمازی نہیں ہوگا، واہ 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 واہ۔ طے کر لینا آپ، انشاءاللہ نمازوں کی بہار آ جائے گی۔ انشاءاللہ کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ بلند آواز سے کہیں۔ ابھی کربلا والوں کے نام آپ نے بڑے سنے، نانا کا وعدہ وفا کرنے نکلے، سجدے میں سر رکھا اور سر کاٹ کے رکھ دیا، سجدے میں سبحان اللہ، لانے والوں لے کے آؤ دو جہاں میزان پر، لانے والوں لے کے آؤ دو جہاں میزان پر، میں نے زمین کربلا سے ایک سجدہ لے دیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہ ایک سجدہ حسین کے نام پر دولت لٹانے والوں، سبیل اور شربت پلانے والوں، حسین کے کردار دیکھو، جس نے گردن کٹا دی مگر رب کا سجدہ قضا ہونے نہیں دیا۔ واہ 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 واہ۔ آج بستروں میں ہوتے ہیں نمازیں جا رہی ہیں، دکانوں پہ لیٹے ہیں بیٹھے ہیں اور نمازیں جا رہی ہیں، نکڑوں پہ بیٹھے ہیں اور نمازیں جا رہی ہیں۔ کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب جب نماز کا وقت آئے گا طبیعت کو گدگدانا چاہیے، بے شک طبیعت کو گدگدانا چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے، بے قراری ہونی چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر اذان ہو اور سستی چڑھ جائے نا، نماز کا وقت ہو اور سستی چڑھ جائے، اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا مجھے ایمان کامل عطا فرما۔ آمین آمین۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، جی نمازوں میں سستی منافقین کرتے ہیں، جی خصوصاً عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بھاری ہے، حدیث میں آیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیں، نماز ہم پر فرض ہے، بے شک رمضان آنے والے ہیں، روزہ ہم پر فرض ہے۔ آج ہمارے سادات اکرام، پیر صاحب حضرات، بابا حضرات، علماء حضرات روزی تعویذ دے دیں، آپ کسی نے باندھ دیا ہے، گھر میں لگاتار بیماریاں چل رہی ہیں، یہ بیمار وہ اٹھتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے تو وہ بستر پہ آ جاتا ہے۔ حضور کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کوئی اثر ہے، کوئی سایہ آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی کسی نے جادو نہیں کیا، سب سے بڑا جادو ہم ہی نے کر ڈالا ہے۔ جی 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 حق۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، بہت اچھا رکھیو میسج۔ غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، واہ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، بہت اچھا۔ معاف کیجئے گا اگر بلا نہ گیا، اور بہرحال میں معافی بھی نہیں مانگوں، کیونکہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں۔ حق ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیں، حضرت نے 6 لوگوں کے نام رہ گئے تھے نا عمرہ میں، جی 6 کے نام رہ گئے، جی ذرا سوچیں آپ، اللہ اللہ۔ ہمارے سید صاحب کی زبان کو اللہ اور بافیض بنا دے، آمین آمین آمین۔ آپ کے دلوں میں حضرت کی، ہمارے دلوں میں حضرت کی اور تمام سادات اعظام کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ کتنی دیر لگی یار، اوہ واہ 6 لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بیچارے جو بھی تھے جتنے، اور میرے خیال سے جن کا نام نکلا نہیں وہ سب تھے، جی جن کے نکلے وہ غائب تھے اکثر، جی جن کے نہیں نکلے وہ موجود تھے۔ واہ واہ واہ۔ ایمانداری سے بولو، 10 نام کی چٹھیاں نکلنے تک دل کی دھڑکنیں تیز ہوگی ان کی، اور 10 نکلے تب ان کا حال کیا ہوگا۔ جانے دو یار، جانے دو یار، اب ہمارا تو گیا نمبر، 10 نکل آئے۔ میں سمجھتا ہوں یہی وہ دل کی تڑپ تھی جو مدینے والے نے سن لی۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان حضور شفیق ملت۔ کیونکہ 6 میں تو چٹھی نکلی نہیں، کہ جتنے ہیں سب آ جاؤ۔ واہ 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 سبحان واہ۔ اللہ۔
اور حضرت کی زبان سے نکلا کوئی ہے میرے مریدوں میں، تو کھڑے ہو گئے سب، حضرت کے برادر مکرم بھی کھڑے ہو گئے، جی ہمارے نثار بھائی کھڑے ہو گئے، اور دیگر حضرات کھڑے ہوئے۔ ذرا سوچیں آپ، حضرت نے کیا کہا؟ ان کے دادا بھی سخی تھے، واہ 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 سبحان واہ اللہ واہ، بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کے بارے میں کہا حضرت نے؟ جی، نام جی، بھول گیا ہوں میں، جی۔ کہا ان کے دادا بھی سخی تھے، ان کے ابا بھی سخی ہے، الحمدللہ اب ان کی اولاد بھی سخی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہہ دینا ذرا سبحان اللہ، اولاد بھی سخی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی تو سخی ہے نا۔ ذرا سوچیں آپ، مثال دے رہا ہوں، آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آ جائے، دستک لگائے، سیٹھ جی اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دیں، ممکن ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میاں بعد میں آؤ۔ وہ چلا گیا، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر آیا، سیٹھ جی کرم فرمائے، مہربانی ہوگی، بچے چھوٹے ہیں، پریشان حال ہو، ممکن ہے کہ آپ کہہ دیں اس وقت چھٹا نہیں ہے، بعد میں آنا۔ وہ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد لوٹ کے آیا، 3 مرتبہ، تیسرا دورہ ہے اس کا۔ اوہ اب آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اب اسے واپس لوٹاؤں، اللہ اللہ، واہ خالی ہاتھ کیسے بھیجوں؟ آپ کا ہاتھ آپ کی جیب کی طرف جائے گا، آپ چھٹے کا بہانہ نہیں بنائیں گے، بعد میں آنے کی بات نہیں کریں گے، آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، اونا کے رہنے والوں، اطراف و اکناف سے آنے والوں، آپ کے دروازے پر ایک منگتا آیا، 1 مرتبہ آپ نے لوٹایا، 2 مرتبہ لوٹایا، تیسری مرتبہ غیرت نے گوارا نہ کیا، آپ نے کچھ نہ کچھ دے دیا۔ آپ کا دروازہ سخی کا دروازہ ہو سکتا ہے، یہ دروازہ سخی کا نہیں، کریم کا دروازہ ہے۔ واہ 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 واہ، حق۔ یہ دروازہ کریم کا دروازہ ہے، تم سخی ہو سکتے ہو، یہ کریم بھی ہے اور جواد کا دروازہ ہے، اور ہر مرتبہ آؤ، دن بھر میں 5 مرتبہ، واہ 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 واہ، اور آ کر کے کیا کہتے ہو؟ اللہم افتح لی، ابواب رحمتک، بولو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ابواب رحمتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اوہ واہ 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 واہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ افتح لی، میرے لیے کھول دے۔ اوہ کیا کھولیں؟ ابواب، واہ، دروازہ نہیں، اوہ دروازے، بولو ایک وچن اور بہو وچن تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ بابا رحمتک نہیں ہے، اب وابا رحمتک، مولا دروازہ نہیں، دروازے رحمتوں کے کھول۔ مولا دکان کا دروازہ میں نے بند کیا، کاروبار کا دروازہ میں نے بند کیا، تجارت کا دروازہ میں نے بند کیا، بزنس کا دروازہ میں نے بند کیا، نیند کا دروازہ میں نے بند کیا، اب تو میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ 1 مرتبہ نہیں، جب 5 مرتبہ صدا لگاؤ گے تو 3 مرتبہ میں تو آپ نے دے دیا، یہ کریم لوٹا دے گا۔ یہی پیغام سادات ہے، یہی پیغام اہل بیت ہے، یہی پیغام اجمیر ہے، یہی پیغام بغداد ہے، اور یہی پیغام کربلا ہے۔ رحمتوں کے دروازے کھول دے، رحمتوں میں شفا بھی ہے، اونچی بولو، رحمتوں میں شفا بھی ہے، رحمتوں میں برکت بھی ہے، رحمتوں میں تجارت بھی ہے، رحمتوں میں توانائی بھی ہے، رحمتوں میں تندرستی بھی ہے، رحمتوں میں اللہ تعالیٰ کی اور عنایات بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب وہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ بہت اچھا، تو میرے بھائیوں، پڑھو گے نماز انشاءاللہ، انشاءاللہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ، موت آنی ہے۔ جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اوہ کو ہم نے خوب سنا ہے، جی، مگر عام طور سے ہم یہ سنتے ہیں وہ باتیں، یقیناً ضرورت ہوتی ہے اس کی، جی
आला हजरत ने जहां हमारे अकीदों का पहरा दिया, हमारे ईमान पर पहरा दिया, हक है। हमें बदअकीदगी और गुमराही से बचाया, वही आला हजरत ने हमें झिंझोड़ झिंझोड़ कर जगाया भी है। जहां वहाबियों से कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वही आला हजरत जब हमें देखते हैं तो कहते हैं उतरते चांद, ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। अंधेरे कब्र में जाके सोना पड़ेगा, वहां खूब अंधेरा होगा। और वो कैसा घर होगा जरा सोचा कभी, तसव्वुर किया कभी, तसव्वुर में कभी देखा। जनाजों में जाते हैं, मैयतों में जाते हैं, कांधे लगाते हैं, मगर हमको मौत के बारे में ख्याल नहीं आता। काश हमें दूसरों की मौतों से अल्लाह सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा की कसम, किसी मुसलमान का किसी जनाजे में आप जाएं जी, जनाजा, तदफीन, नमाज जनाजा या जनाजे को कांधा देना, ये एक ऐसा वाज, ऐसी नसीहत, ऐसा पैगाम है कि ऐसे हजारों स्टेज की तकरीरें एक तरफ और एक जनाजे का वाज एक तरफ है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। ये ऊंचे ऊंचे बंगले कुछ काम के नहीं है, 2 गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। हाथों से अपने तूने दफनाए कितने मुर्दे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। अपने हाथों से मिट्टी डाल रहा है, कांधा बदल रहा है, नमाज जनाजा पढ़ रहा है, बरगे उठा उठा के दे रहा है, मगर कभी ये नहीं सोचता कि आज ये गया, हो सकता है कल मेरी कब्र में लोग मिट्टी डालें। आज मैं कांधा दे रहा हूं, हो सकता है तो कल मुझे कांधा दिया जाए। आज मैं नमाज जनाजा पढ़ रहा हूं, हो सकता है कल मेरा जनाजा पढ़ा जाए। मेरे भाइयों, कभी गौर किया आपने? वो कब्र की मंजिल को याद करो, सोचो। मेरे आका ने फरमाया मौत को याद किया करो। बेशक हुजूर ने हुक्म दिया है मौत को कसरत से याद किया करो, गुनाह से दिल उचाट हो जाएगा, नेकियों की तरफ लग जाओगे। कब्र को याद करो कि इतना छोटा घर है वो, वहां डाल दे। मुमकिन है किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि ठीक है अंधेरा है, सब कुछ है, वहां डाल देंगे। जब मर ही गया है तो फिर मतलब क्या है? मौत आ गई, मर गए, खत्म हो गए, वहां क्या डर है और क्या अंधेरा क्या उजाला। मगर ना, ऐसी बात नहीं है। जनाजों में शिरकत करते हैं हम लोग, आपने नहीं देखा? जरा सोचें, आप गौर करें इस पर। मैयतों में गए आप, हाँ या ना गए? अगर किसी की रूह कब्ज हो गई, गुस्ल का वक्त आया, गस्साल को बुलाया, पानी गर्म हुआ, तख्ते पर लाके लिटा रहे हैं, पाजामा आसानी से उतर जाएगा, कफनी पहनी है, जुब्बा पहना हुआ है, उलमा से पूछो उसे उतारोगे? कफनी और जुब्बे को मैयत के जिस्म से उतारा जाएगा? नहीं। या उतारते हो? नहीं। क्या करते हो? तीन 3000 का जुब्बा आज ही पहना था बंदे ने। ओहो जी। एक तरफ है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ओहो, खाओ पियो इसराफ ना करो जी, माल जाए करना हराम है। ओहो, 3000 का जुब्बा भी है। आका ने फरमाया आसानी से उतार दो, जितनी आसानी हो करो, काट के निकालो, माल जाए हो रहा है। ये मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, फतवा पूछो। हजरत एक तरफ तो हराम है, इसका क्या करेंगे? का काट दो। ओहो, मोमिन को तकलीफ से बचाने के लिए माल जाए करना दुरुस्त है, उस पर पकड़नी गुनाह नहीं है उस पर, चूंकि उसे तकलीफ से बचाना है। सवाल यह है कि 3000 का जुब्बा
اگر اتارا جاتا تو کسی اور کے کام آتا، مال برباد نہ ہوتا، مگر کاٹ کے نکالا جا رہا ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ کفنی اور جبہ نکالنے میں میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی کیسی تکلیف؟ اوہ، اور جب وہ کاٹ کے نکالتے ہیں نا تو غسل دینے والے اور آس پاس جو وہاں کھڑے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پانی ذرا چیک کرو، ہاتھ پہ ڈال ڈال کے دیکھتے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو، جی بھائی برف کے پانی سے نہلا دو، مری گیا ہے نا، اللہ اکبر، جی ابلتا ہوا پانی ڈال دو، کیا فرق پڑے گا؟ جب مری گیا ہے کیوں چیک کرتے ہو؟ کہ جس پانی سے تم نہا سکتے ہو وہی پانی سے میت کو غسل دو۔ کا وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارا جسم تو گرم ٹھنڈے کو برداشت کر لے گا، آقا فرماتے ہیں اس کے بدن کا رونگتا رونگتا زخمی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ احتیاط کرنا، اللہ اکبر، نہ زیادہ گرم ڈالو نہ زیادہ ٹھنڈا ڈالو۔ اوہ، یہ مت سوچنا مری گیا تو کیا پھر اندھیرا اور کیا اجالا، نہ جی جی اتنا احساس۔ قبر میں جب اتارتے ہو کتنا بولتے ہو، کتنی چیخیں نکلتی، ذرا دھیرے، ذرا سنبھال کے، ارے جب مری گیا تو پھینکو نیچے، نہ تکلیف ہوتی ہے اسے، احساس ہے اسے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اپنی مرضی سے ڈیزائن کراتے ہو نا مکانوں کو، آرکیٹیکٹ کے ذریعے، انجینئر کے ذریعے نقشہ بنایا، ڈیزائن کروایا، جی کئی کھڑکی، کئی دروازے، کئی لائٹ، کئی پنکھے، ایئر کنڈیشن، ہر سہولت کی چیز ہمارے بنگلے میں۔ تجربہ کر لیں، ہو گیا تجربہ، تو میں خالی ذہن اس طرف مائل کرنا چاہتا ہوں آپ جی کا۔ حضرت، بڑے شوق سے رہتے ہیں، ڈیزائن اپنی مرضی کا، جی رنگ روغن اپنی مرضی کے، جی ہر سہولت کی چیز اپنے گھر میں ہم نے سجا رکھی ہے، بال بچوں سمیت رہ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہو کہ ہمارے خاندان میں، اوہ، رشتہ داری میں کوئی فنکشن ہو، شادی بیاہ ہو، اور ایسی رشتہ داری ہو کہ جہاں سب کو جانا ضروری ہو، واہ، تو پھر آپس میں مشورہ ہوتا ہے، یار کوئی ایک بندہ تو گھر پہ ہونا چاہیے نا، تو لے دے کے باری بڑے کی آتی ہے۔ ہم نے دنیا دیکھ لیے، بڑے فنکشن اٹینڈ کر لیے، بھیا تم چلے جاؤ ہم رکتے ہیں، اب ہم رہ گئے گھر پہ، سب چلے گئے۔ یہ سب کی بات کر رہا ہوں، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر سوچے، سب چلے گئے، ہمارا دن گزرتا ہے ادھر ادھر، رات آتی ہے، کھانا وانا کھائے، بستر پر جب لیٹتے ہیں نا تو آدمی کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، اوہ، پھر اٹھ کے کبھی گیلری میں آتا ہے، کبھی مین ڈور کھول کے باہر نکلتا ہے، جی کبھی کھڑکی کھول رہا ہے، اوہ، پھر جا کے لیٹتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر فریج کھولتا ہے، پانی نکالتا ہے، پانی پیتا ہے، پھر گیلری میں آتا ہے، پھر جا کے لیٹتا ہے، پھر آدھا گھنٹے کے بعد پھر اٹھتا ہے۔ اوہ، اگر کوئی اگل بغل والے نے، پڑوسی نے دیکھا کہ کیا ہوا، سوئے نہیں؟ کہا نیند نہیں آ رہی ہے۔ کہا کیوں؟ پوری فیملی باہر چلی گئی ہے، سناٹا ہو گیا، گھر کاٹنے دوڑ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، ہاں یا نہ؟ جی حقیقت صحیح بول رہا ہوں؟ بالکل صحیح حضرت، گھر کاٹنے دوڑ رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ اکیلا ہو گیا ہوں۔ اپنی مرضی سے ڈیزائن کروایا نا، اپنی مرضی سے ہر سہولت کی چیز ہے، بہترین بستر ہے، بیڈ ہے، پنکھے ہے، ایئر کنڈیشن ہے، مگر جب سب چلے گئے، اگرچہ سوتے ہی رہے، ادھر بچے سوئے، ادھر بیوی سوئی ہے، ادھر امی سوئی ہے، ادھر بہنیں سوئی ہے، اچھا لگتا ہے۔ اکیلے ہو گئے، اپنے گھر میں بھی طبیعت نہیں لگتی، نیند نہیں لگتی، کئی کھڑکی، کئی دروازے، کئی لائٹ، کئی پنکھے، ایسیاں لگی ہوئی ہے، نرم گداز بستر ہے، چین نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، او میرے نبی کے غلاموں ذرا سوچو، اوہ، یہاں برسوں سے رہ رہے ہو، مگر ایک رات اکیلے ہو گئے تو نیند اڑ گئی۔ اوہ، قبر میں تو سو کے کبھی دیکھا بھی نہیں، وہاں نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا ہے۔ اندھیرا گھر،
اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کو اس حوالے سے بھی پڑھے، بہت خوب، بہت اعلیٰ حضرت کو اس طرف بھی دیکھے۔ بہت اچھا۔ اندھیرا گھر ہے، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی تکیہ نہیں، کوئی چادر نہیں۔ آج نرم گزاد بستر پر خالی تکیہ کھینچو نا، تکیہ آنکھ کھل جاتی ہے، میرا تکیہ کون اٹھا لیا؟ اے بھائی تکیہ لا، تکیہ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذرا بدن پہ چادر رہے نا تو نیند آتی ہے، کھلے بدن نہیں آتی ہے نیند۔ ذرا سوچیں آپ، وہاں تو نہ بستر ہے، نہ تکیہ، نہ لائٹ، نہ پنکھا، نہ ایئر کنڈیشن، نہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچھ نہیں ہے، کیسے سو پاؤ گے؟ یہ موت آسان نہیں ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے جسم کے رونگٹے رونگٹے سے روح کھینچی جاتی ہے، اور بدن کا رونگٹا رونگٹا زخموں سے چھلنی ہو جاتا ہے، اتنی شدت کی تکلیف۔ اور وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کہ جو بندہ ایمان والا ہو، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، واہ، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارے، جی، آقا فرماتے ہیں اس کی روح جب قبض ہوگی نا، اوہ، سرکار نے مثال دی ہے، اس طرح روح قبض ہوتی ہے جیسے مکھن سے کسی نے بال کھینچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکھن سے کسی نے بال کھینچ لیا ہو، اتنی آسانی سے روح قبض ہوتی ہے۔ اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ اللہ، کام دونوں طرف ایک ہی ہے، جی روح کو جسم سے نکالنا۔ جی، ادھر فرمایا بدن کا رونگٹا رونگٹا زخمی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ رسول کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو فرمایا اتنی آسانی سے جیسے مکھن سے کوئی بال نکالے۔ اوہ، تو مکھن سے جب بال نکالتا ہے کوئی طاقت لگتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی زور لگتا ہے؟ کتنی آسانی سے نکلے، اور جب نکلتا ہے نا بال تو بعد میں ڈھونڈتے رہ جاؤ یہ نکلا کہاں سے، جگہ کا نشان بھی نہیں چھوڑتا، سوراخ بھی نہیں چھوڑتا۔ اتنی آسانی بیان فرمائی آقا نے، ایک طرف وہ شدت بھی بیان فرمائی، ایک طرف یہ آسانی بھی بیان فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ جب کام دونوں طرف ایک جیسا تو یہ آسانی اور یہ مشکل کیوں؟ کام تو ایک ہی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آئے کلاڑا لے کر، ہاتھ میں چھرا لے کر، اور میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے آ کر میرے پیر پر زور سے مار دے، ٹکڑا کر دے، سچ بتائیے کتنا چیخوں گا، کتنا چلاؤں گا، کتنا شور ہوگا؟ بے آب کی، بے پانی کی مچھلی کی طرح اچھلوں گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر پیر میں پھوڑا ہو جائے، ہم دواخانہ جائیں، رپورٹ نکلوائیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ بہت خطرناک پھوڑا ہے، جی، ایسے علاج نہیں ہوگا، پیر کاٹنا پڑے گا، اللہ اکبر، ورنہ یہ پوائزن اوپر جائے گا، جی، جسم کو متاثر کرے گا۔ پیر کاٹو تو کم از کم زندگی بچے گی۔ ہم تیار ہو جاتے ہیں، فیس بھر دیتے ہیں، اور پھر آپریشن تھیٹر میں بیڈ پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ جی، اب وہاں کراڑے سے ایک جھٹکے میں نہیں کٹتا، آری سے کٹتا ہے، اوہ، اور آری سے دھیرے دھیرے کٹتا ہے، جی، کلاڑی سے ایک جھٹکے میں کٹا، جی، اور بیچ میں آری چھوڑ کر چائے بھی پیتے ہیں، وہ جی حضرت، ناشتے بھی کر لیتے ہیں، مگر نہ آ ہے نہ فریاد، آرام سے لیٹا ہوا ہے بندہ، نہ چیخ ہے نہ پکار، نہ رونا ہے نہ دھونا۔ سوال یہ ہے، یہی پیر جب کلاڑے والے نے توڑا تو اتنا چلایا، یہاں ڈاکٹر آری سے کاٹ رہا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کام ایک ہی ہے۔ یہ فرق کیوں؟ یہاں اطمینان سے لیٹا ہوا ہے، وہاں 10 لوگ سنبھال رہے تھے، سنبھل نہیں رہا تھا، آخر یہ فرق کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا اتنی عقل نہیں ہے آپ کو۔ میں نے کہا کیا؟ پہلے والے نے جو کڑھاڑا چلایا نا تو آدمی پورا ہوش میں تھا، اس لیے چیخا،
جی डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन दिया, جی दवा का असर उसके हवास पर गालिब आ गया। اوہ दवा का जो असर है उसके हवास पर गालिब आया। अब वो दवा का असर उसे दर्द को महसूस होने नहीं देता, दर्द को महसूस होने नहीं देता। अब ये दवा का असर जब हमारे हवास पर गालिब आ जाए तो एक पैर नहीं, बदन की सारी हड्डियां तोड़ दो, कोई फरियाद नहीं होगी, कोई रोना धोना नहीं होगा। बिला तमसील आका ने फरमाया, गुनहगार, फासिको, फाजिर, काफिर और मुनाफिक की रूह जब निकलती है ना तो बदन का रोंगटा रोंगटा छलनी हो जाता है, बदन के रग रग से रूह निकाली जाती है। इतनी शिद्दत की तकलीफ कि जैसे हांडी उबल रही हो, आरी से चीरा जा रहा हो, कैंचियों से काटा जा रहा हो। मगर एक तरफ फरमाया मोमिन सालेह, اوہ इताअत गुजार बंदा, جی अल्लाह रसूल का फरमा बरदार बंदा, वाह। उसकी रूह जब निकलती है तो गोया मक्खन से किसी ने बाल निकाल लिया। واہ ये आसानी क्यों? जी। तो याद रखे, जब ही बंदे मोमिन अमले साले करके शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है और बिस्तर मौत पर जब ये होता है ना, फरिश्ता अपना काम करने आता है तो हुजूर खुद जलवा फरमा होते हैं। اوہ ये बंदा हुजूर का दीदार करता रहता है, फरिश्ता अपना काम करता है। जरा सोचें आप, जब दवा का असर हमारे हवास पर गालिब आए, हड्डियां टूटे तो पता ना चले, आमिना का लाल जब निगाहों के सामने हो, मुस्तफा करीम निगाहों के सामने हो, ये बंदे मोमिन कहेगा, ओ मलकुल मौत, एक नहीं हजारों निकाल। होश किसे है? वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, تماشائی ہو को अगर जलवा करे तो याद रखें। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात कर रहे हैं आप? جی आप तो कहेंगे नहीं, आशिक लोग हैं, सुन के जी, चले जी, जाएंगे, जी। मगर यही बात वहाबियों के सामने कह दो, ये कौन सी बात हो गई? جی मैं कहता हूँ आओ कुरान पढ़ते हैं, واہ 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 आओ ना कुरान पढ़ते हैं। सूरह यूसुफ उठाओ, जनाब जुलेखा हजरत यूसुफ को दिल दे बैठी, मोहब्बत हो गई। जनाब जुलेखा की सहेलियों ने ताना देना शुरू किया, गुलाम से दिल हार गई, गुलाम से मोहब्बत कर बैठी, तेरा मकाम देख, तेरा मर्तबा देख। जनाब जुलेखा ने कहा, ओ मेरी सहेलियों, तुमने यूसुफ को देखा कहाँ है? अगर तुम यूसुफ को देख लो तो मुझे ये ताना ही न दो, का दिखा तो दे यूसुफ है कैसा, यूसुफ का हुस्न कैसा है, जिस गुलाम पर तू अपना दिल हार बैठी है। जनाब जुलेखा ने क्या किया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिन्नत समाजत की, ऐ यूसुफ, आज तक आपने मेरी कोई बात न मानी, मैं आज से सहेलियों को दावत पे बुला रही हूँ, मेहरबानी कर दें। वो एक कमरे में बैठे होंगे, मैं कमरे के दोनों दरवाजे खोलूंगी, एक दरवाजे से आना है, दूसरे से निकल जाना है, इतना काम कर दें। जनाब यूसुफ ने कहा मैं तैयार हूँ। اوہ सहेलियां आई, جی वाकई निगारी मकसूद नहीं है, खाली جی जहन جی उस तरफ جی ले जा रहा हूँ। بہت خوب दो कतारों में औरतें, हाथों में फल दे दिए, छुरी दे दी, कहा जब यूसुफ इधर से आए तो फल काट लेना। उन्होंने कहा ठीक है, हाथों में फल छुरी है, दरवाजा खुला, जनाब यूसुफ निकले, औरतें देखती ही तो देखती रह गई। اللہ 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 औरतें कहने लगी, हादा मलकुन करीम, ये इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता लगता है। और अपने हवास ऐसे गुम कर बैठी, लक़त्तअना अयदियहुन्ना, फलों को छोड़ दिया, उंगलियां कट गई, होश भी ना रहा, खून बह रहा है, जी। फल गिर गया, यूसुफ गुजर गए। जुलेखा ने पूछा, उंगलियां? तो कहा हमें तो होश ही नहीं कि कट गई। اوہ जनाब यूसुफ का हुस्न, واہ 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 समझना चाहता हूं, जनाब यूसुफ का हुस्न मिस्र की औरतों के सामने आया तो उंगलियां कट गई, होश भी ना रहा। अरे जनाब यूसुफ को जिसके सदके में हुस्न से नवाजा, वो मदीने का ताजदार है। वो अगर मौत के वक्त हमारी निगाहों के सामने हो तो रूह निकलती रहे, दीदार होता रहे, जान निकलती रहे, दीदार होता रहे। तो क्या चाहते हो कि मौत के वक्त नबी का दीदार हो? بے شک चाहते हो? بے شک अमल करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, انشاءاللہ ऊंची बोलो, انشاءاللہ गुनाहों से बचोगे इंशाअल्लाह, انشاءاللہ बुलंद आवाज से बोले, انشاءاللہ हर फर्ज व वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करने की कोशिश करोगे انشاءاللہ इंशाअल्लाह।
موت کا مزہ ہر جان کو چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بولیے بولو چکھنا ہے۔ چکھنا ہے نا، اس پر بھی غور کریں آپ۔ اللہ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چکھنا ہے، جی کسی نے ترجمہ کیا موت چکھنی ہے، جی کسی نے کیا موت چکھائی جائے گی، جی ہے نا۔ مرنا سب کو ہے، میں نے پہلے بات کہی ہے، ذہن میں ہو تو ہم اس طرف آ رہے ہیں۔ جی جی حضرت، ہمیں بھی موت آئے گی، ہم سے پہلوں کو بھی موت آئی، شفیق ملت کو موت بولو آئی، آئی ہے، جی انکار نہیں کر سکتے ہم۔ بے شک موت آئی، آئی ہے، موت چکھی ہے انہوں نے، جی موت انہیں چکھائی گئی۔ بے شک، اولیاء اللہ کو، قطب ابدال کو، غوث و خواجہ کو، صحابہ صدیقین کو، نبی رسولوں کو موت کا مزہ چکھایا گیا۔ قبروں میں گئے ہو، بس یہی وہ جگہ ہے جہاں بندہ کبھی ٹھوکر کھاتا ہے تو پھر اٹھ نہیں پاتا۔ اسی مقام پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ جب مر گئے تو شفیق ملت کے عرس میں آئے کیوں؟ وہاں جا کر کیوں منتیں مان رہے ہو؟ جی کیوں استغاثہ پیش کر رہے ہو؟ بہت خوب، حضور نظر کرم کر دیں۔ جی ارے مر گئے نا، جی یہی وہ وہابیت کا ذہن ہے، جی یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان ٹھوکر مارتا ہے۔ مر گئے، اب ہم آپ جیسے سنی، ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی وہابی بول دے ہم کو کہ مر گئے بولتا ہے، میں کہتا ہوں زندہ ہے۔ وہ کہے بھئی دلیل کیا، ثبوت دے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے پیر صاحب سے سنا ہے، ہمارے یہاں مولانا آتے جمعے میں بولا ہے انہوں نے، میں نے تقریر سنی ہے، وہ دلیل ثبوت کیا مجھے نہیں پتا۔ تو وہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس میں۔ ایک بات بتاؤ، ان کی قبر کب بنی؟ تو کہا 40-42 سال پہلے۔ سال پہلے، جی ان کو غسل دیا تھا؟ جی تو کہاں دیا تھا؟ جنازہ نکلا تھا؟ تو کہاں جنازہ نکلا تھا؟ انہیں قبر میں اتارا تھا؟ کہاں قبر میں بھی اتارا؟ بعد میں مٹی ڈال دی؟ آپ نے کہا مٹی بھی ڈالی، جی تو کیا آپ نے زندہ شفیق ملت کو دفنایا؟ تو آپ کہیں گے نہ، موت تو آئی ہے۔ تو کہا ہم بھی تو وہی کہتے ہیں، جی موت آئی تو مرے، تبھی نہ ان کو قبر میں ڈالا گیا۔ تو یاد رکھیے گا، موت آنا اور ہے، مر جانا اور ہے، موت کا آنا اور ہے، مر جانا اور ہے۔ اس وہابی سے آپ پوچھنا، بد عقیدہ سے پوچھنا، یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ بولو ہاں، وہ کیا ہے؟ اس سے کہو کہ آپ مرنا کس کو کہہ رہے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں؟ جی تو سیدھا سا اس کا مطلب یہ ہوگا، وہ کہے گا کہ روح کا جسم سے نکل جانا موت ہے۔ جی روح کا جسم سے نکل جانا موت ہے۔ تو ہر ولی، ہر قطب ابدال، صحابی، نبی رسولوں کے جسموں سے روح نکلی، تب نہ ان کا جنازہ پڑھا گیا، غسل دیا گیا اور قبر میں اتارا گیا۔ تو روح نکلی تو زندہ کیسے؟ تو اب اس سے یہ پوچھنا آپ کہ ملا جی ایک بات بتائیے، روح کو حیات کا خالق مانتے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہماری جو روح ہے یہ ہماری زندگی کی خالق ہے؟ خالق اللہ ہے۔ کون ہے خالق؟ اللہ ہے۔ تو یہ روح کیا ہے؟ تو روح ہماری زندگی اور حیات کی خالق نہیں، وہ سبب ہے۔ جی روح حیات اور زندگی کا سبب ہے، بولو سبب ہے، یاد رہے گا، انشاءاللہ زندگی کا سبب ہے۔ اللہ مسبب ہے، یاد رکھنا ہے اس کو، اللہ بولیے، اونچی بولے، مسبب ہے اللہ، روح سبب، زندگی مسبب۔ توجہ ہے، اللہ مسبب،
روح سبب، زندگی مسبب، مسبب روح سبب، زندگی حیات کا خالق. ابھی آیت پڑھی نا ہم نے، الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا خالق، حیات اور موت کا خالق اللہ ہے. جی کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. اب بتاؤ، جب زندگی اور حیات کا خالق اللہ ہے مگر روح کو زندگی کا سبب بنایا، اور اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو بغیر سبب کے وہ مسبب بھی پیدا کر سکتا ہے. واہ 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 واہ. کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بے شک. جی بولو. کر سکتا. مثال دے دوں آپ کو. ایک ہے اللہ کی قدرت، جی، اور ایک ہے اللہ کا قانون. جی ہم سنی ہیں، ہم اس کے الحمدللہ قانون کو بھی مانتے ہیں، اس کی قدرت کو بھی مانتے ہیں. مثال دے دوں، ایک بچے کی پیدائش کے لیے سبب کیا بنتا ہے؟ ماں اور باپ. بچے کی ولادت کے لیے ماں باپ سبب، بیٹا اولاد مسبب، اور اللہ مسبب. مسبب ہے. واہ واہ واہ. جب تک ماں باپ کا ملاپ نہیں ہوگا، جی فعل زوجیت عمل میں نہیں آئے گا، بچہ پیدا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. کوئی عورت کہے مجھے مرد کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی کر لوں، جی ہو جائے گی اولاد؟ کوئی مرد کہے مجھے عورت کی ضرورت نہیں، ہم پیدا کر لیں گے، تو پوری دنیا کے مرد جمع ہو کر بھی ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. جی لیکن جب تک دو نہ ملے بچہ پیدا ہوگا نہیں. نہیں. اللہ تعالی نے جناب مریم سے اوہ بغیر مرد کے واہ 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 واہ. حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک کیا. سبب نہیں ہے مگر مسبب ہے. سبب نہیں ہے، مسبب ہے. ممکن تھا کہ اب دنیا کی عورتیں کہیں کہ ہم نے مثال دیکھ لی، مریم کو کسی بشر نے چھوا نہیں، بیٹا پیدا ہو گیا، اب ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں، پیدا کر سکتے ہیں ہم. عورت کہے مردوں کے بغیر خالی عورت سے پیدا ہوگا، مرد کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جناب حوا کو عورت کے بغیر خالی مرد سے پیدا کر کے دکھا دیا. واہ واہ واہ. دکھایا کہ نہیں؟ ابھی عورت مرد مل کے دونوں شور مچائے. اللہ فرماتا ہے کہ فکر مت کرنا، اتنے ڈینگے مت مارنا، واہ میں قادر مطلق ہوں. جی میں نے بغیر عورت اور مرد کے جناب آدم کو پیدا کر دیا، واہ 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 واہ. نمونہ دکھا دیا. میں چاہوں، جی میں چاہوں تو سبب کے ذریعے مسبب ہو، اور میں چاہوں تو سبب ہٹا دوں اور خالی مسبب ہو جائے، خالی مسبب ہو جائے. دنیا میں ایسے ہزاروں جوڑے آپ کو مل جائیں گے. 25 سال ہو گئے شادی کو، اولاد ہی نہیں ہے. تم تو کہتے تھے نا میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے. 25 سال ہو گئے اولاد ہی نہیں ہوئی. کہ کیوں؟ اللہ کا نقیب آواز دیتا ہے میں چاہوں تو سبب ہو اور مسبب نہ ہو، اور میں چاہوں تو سبب نہ ہو اور مسبب ہو جائے. فرمایا روح تیری زندگی کا سبب ہے تو زندہ ہے، اور میں چاہوں تو روح نکال کر شفیق ملت کو زندگی عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری مرضی ہے، یہ میری مرضی ہے. تو روح رکھ کے بھی زندہ نہ ہو، ان کی روح نکل کے بھی زندہ ہو جائے. وہ قادر مطلق ہے. اور پھر یہاں اور تھوڑا سا وضاحت کر دوں حضور، 10 منٹ یاد رکھیے. ہر جان کو، اگلا آپ بول دیں یار، ذرا ختم کر دیں تقریر. جی ہر جان کو مزہ چکھنا ہے. آپ تو جانتے ہیں نا چکھنا کیسا ہوتا ہے. جی جی قرآن کہہ رہا ہے ذائقہ، مزہ چکھنا ہے، بہت چکھنی ہے.
मगर चखना भी दो किस्म का है। जी, चखने की 2 किस्में। दो किस्में हैं, एक है शरई चखना जी, और एक है अवामी चखना। हमारा आपका चखना भी एक है। पहले हम अपना सुन लेते हैं ना। देगे बन रही है, खाना तैयार है, निकाह भी बाकी है, देगे बन गई, लोग आ रहे हैं, निकाह के बाद खाना होगा, मगर एक साहब कुर्सी पर बैठे देग के पास पूरी प्लेट भर के बिरयानी निकाल के शुरू हो गए। किसी ने कहा भाई क्या कर रहा है? मैं चख रहा हूं। हाँ या ना, होता है ना, हजरत हंस रहे हैं, होता है यहाँ पे। पूरी प्लेट खा गया और फिर भी कहता है मैं चख ही रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये भी एक चखना है, चखना है ना। और एक है शरई चखना। वो शरई चखना क्या है? अभी माह रमजान आ रहे हैं, अल्लाह उसकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। अल्लाहुम्मा वो शरई चखना ये है, उलमा से पूछें आप मसला। मेरी माँ बहने पर ये मसला है, इसका फायदा उठाकर ये आवाम की तरफ न ले जाएं। अगर कोई खातून रोजे से हो और उसका शोहर जालिम हो, नमक मिर्च कम ज्यादा होने पर मारता पीटता हो, तो शरीयत उस खातून को रोजे की हालत में सालन चखने की इजाजत देती है, रोजा नहीं टूटेगा। जी, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। सहूलत दी ना अल्लाह ने, शरीयत सहूलत दे रही है। रोजे की हालत में वो औरत अगर सालन चख ले, मिर्च मसाला पता चल जाए, तो उसका रोजा नहीं टूटेगा, रोजा बाकी रहेगा। अब सवाल ये है कि वो चखना कौन सा है जो रोजा न तोड़े, रोजा बाकी रखे और चखना भी हो जाए। इसीलिए मैंने कहा हमारी बहनें कहीं वो अवामी वाला चखना देग वाला ये ना समझे कि मौलाना आए थे बयान करके गए थे चखना, तो दोपहर को एक मर्तबा चख लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जी। तो वो चखना नहीं है। अब ये चखना कौन सा है जो रोजा ना तोड़े? तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने हमको आपको 5 हवास अता फरमाए, उसे कहते हैं हवासे खमसा। हवासे खमसा, कुव्वते लामिसा, कुव्वते सामिया, कुव्वते बासिरा, कुव्वते शाम्मा, कुव्वते जायका। छूने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत और चखने की कुव्वत। 5 हो गए ना जी। कोई चीज सख्त है या नरम देख कर नहीं पता चलेगा, उसके लिए अल्लाह ने बदन बनाया, टच कर दो पता चल जाएगा ये नरम है या सख्त है। ठीक है। रंग कैसा है, काला है, पीला है, नीला है, कौन बताएगा? बोलो। बाकी ये 4 उसके लिए बिल्कुल जाहिल है। देख बन गई, दोनों हाथ डाल के चेक करो उसको, नमक मिर्च मसाला कैसा है, चलेगा पता? आदमी को उतार दो उसके अंदर, डुबकी लगा के निकालो, कब बोल मिर्ची ज्यादा है कि कम, नमक ज्यादा है या कम होगा, मुझे क्या पता। का सर से पैर तक डुबकी लगा के निकला, अब भी पता नहीं, का ये इसका काम ही नहीं है। कुव्वते जायका इसका काम है। गधा बोला, बैल बोला, मुर्गी बोली, आवाज आ रही है, कौन बताएगा किसकी आवाज है? ये कानों का काम है ना। तो ये जबान है, ये जबान कुव्वते जायका अल्लाह ने इसमें रखी है, ये चक्कर बता देगी। और ये है कितनी जड़ तक। यही वजह है जब छोटे बच्चे हमारे दवाई नहीं पीते हैं ना कड़वी, तो माँ कहती है आकर पता भी नहीं चलेगा क्या गया, आ करता है नीचे छोड़ देते हैं, क्या पता चला? तो कहना कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि कड़वी है, खट्टी है, मीठी है, क्या इसका काम है। ये जबान हलक के नीचे डालें आप, जबान छोड़कर नीचे उतार दें, अंदर क्या गया पता ही नहीं चलता। ये आला अल्लाह ने रखा है, इस जायके को मालूम करना, इसका इल्म हासिल करना। अल्लाह फरमाता है हर जान को मौत का मजा
चखना है। अब वो रोजा नहीं तोड़ता ना जो चखना, वो क्या है कि जिसका शोहर जालिम हो, वो औरत अपने हाथ पर 1-2 कतरा हथेली पर या चम्मच में सालन ले ले, जबान पर डाले, वो जबान बता देगी नमक मिर्च का क्या हाल है। जैसे ही पता चलेगा उसे थूक दे, रोजा बचा। अगर निगल गई तो टूटा। बात समझ गए आप? असल मुझे ये मसला नहीं समझाना है, बात समझे आप? चखना किसे कहते हैं? जी जबान पे रखा, अंदर गया तो चखना ना हुआ, जबान पर रखा, टेस्ट का पता चल गया, थूक दो, ये चखना है, रोजा न तोड़े। अरे जब चखने से रोजा न टूटा तो जिंदगी कैसे टूटेगी? वाह 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 वाह, हक हक, बहुत हयात का रिश्ता नहीं तोड़ सकती वो मौत जो हमारे वलियों को आई है, गौसो कुतुबों को आई है, सहाबा को आई है। अरे जब इनकी हयात ये मौत का चखना नहीं तोड़ती तो फिर नबी को की हयात कैसे तोड़ेगी? वाह 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 वाह। नबी की हयात को कैसे तोड़ देगी? तो याद रखिएगा, हमारे ये औलियाए कामिलीन, बुजुर्गाने दीन, गौस, अख्ताब, कुतुब, अब्दाल जिंदा है। बेशक ऊंची बोले, बेशक मौत आई है मगर मुर्दा नहीं है। नहीं है। और याद रखिएगा, जब आप इस पर भी तो है, कई घंटे इस पर लग जाएं, आयत करीम में हम तो एक ही हिस्से पर हैं अभी। जी हजरत, सही। आप देखें ना, आदमी जब मर के कब्र में जाता है और कब्र में उसके हवाले कर देते हैं, मर्गे लगा के मिट्टी डाल देते हैं, 40 कदम आप निकल के आए, सब जानते हैं, मुझे तकरीर लंबी नहीं करनी है। जी सच बताओ, क्या सुन रखा है हदीसों में हमने, बुजुर्गों से, उलमा से? हम जब 40 कदम निकलते हैं तो फरिश्ते आते हैं ना, आकर के उसे सवालत उठाते हैं, पहले उठाते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। जी, सवाल उठाकर पूछते हैं, उठा के पूछते हैं। तफसील में नहीं जाना है, बस मुख्तसर एक बात पर कभी इंशाअल्लाह हाजिर होगी तो इसी आयत पर और मजीद गुफ्तगू होगी। जब वो बंदा तीनों सवालों के जवाब दे देता है, मुख्तसर ये, तो फरिश्ते क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, ये काबिले गौर बात है। जी, जब तीनों सवालों के जवाब दे देता है ना वो, हो तब फरिश्ता कहता नम। नम, ऊंची बोलो, अब बोलना पड़ेगा आपको। फरिश्ता कहता है नम, सो जा। हमने तो समझा था मरा इसलिए कब्र में डाला। फरिश्ता ये नहीं कहता मर जा, फरिश्ता कहता नम, सो जा। अरे हदीस बता रही है मुर्दा नहीं है, मुर्दा नहीं सोता, जिंदा सोता है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नम, नाराए रिसालत, फैजाने हुजूर शफीके मिल्लत। फरिश्ता कह रहा है नम, और फिर आगे वजाहत भी कर रहा है, ऐसा मत सो जा जो नशा करके सोता है कि 12 घंटे उठने ही ना पाए। फरमा ऐसे सो नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जैसे दूल्हा या दुल्हन सोती है। जरा तवज्जो यार, बुलंद आवाज से कह दे। सुभान अल्लाह, आप खामोश नहीं रहना, आपको बुलंद आवाज से बोले। वाह वाह वाह, मारत के साथ हुजूर बताओ। नम का नो, ऐसे सो जा, मर्द है तो दूल्हे की तरह और खातून है तो दुल्हन की तरह, दुल्हन की तरह। अब तवज्जो चाहता हूं, नम, मरे हुए को जगाया, सोए हुए को जगाया, बोलो जगाया जा सकता। आला हजरत इसीलिए फरमाते कि जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, जब रजा ख्वाब, ख्वाब फारसी में कहते हैं नींद को, ख्वाब कहते नींद। जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, लंबी नींद से उठे तो दौलते बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो। नम का नौमतिल उरूस, सो जा, दूल्हा सोता है या दुल्हन सोती है, हम भी दूल्हा बने। वाह 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 वाह, आप भी दूल्हा बने जी, हमारे बच्चे भी दूल्हा दुल्हन बनी जी, आपके बच्चे भी बने होंगे जी। ईमानदारी से बोलना, सुस्ती नहीं, जी, जवाब देंगे।
मेरा बेटा दूल्हा बनाया आज बनने वाला था, 3 महीने पहले से रंगो रोगन शुरू। बेटा दूल्हा बनेगा, बेटा दूल्हा वाह, 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 बनेगा। अभी वाह, पिछले वाह। साल तो किया वाह, वाह, वाह। था का बेटा दूल्हा बनने वाला है, का घर में रंगो रोगन ताजा था, अच्छा था, कना फिर भी अच्छा करो, पीओपी लगाओ। प्लेन छत भी अच्छी नहीं लगती, पीओपी में भी फिर बाकायदा इधर लाइट इधर लाइट इधर लाइट, एयर कंडीशन लगाओ। मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है। कब का बेड भी नया, गद्दा भी नया, तकिया भी नया, रजाई नहीं, दूल्हा बनने वाला है। इतना सब सजाया, फिर दोस्त आ गए कि अंकल रूम सजाना है। तो अभी 3 महीने से क्या कर रहा था मैं? कहा आपने जो किया वो किया, हमको भी करना है। अब वो अलग से लेके आ रहे हैं, वो इधर से कुछ बांध रहा है, वो उधर से कुछ बांध रहा है। जरा सोचे आप, जिस दिन बच्चा दूल्हा बना उस दिन उसे नंगी जमीन पर नहीं सुलाया जाता, उसे सादे कमरे में नहीं सुलाया जाता, बल्कि उसके लिए बिस्तर भी नया होता है, गद्दा भी नया होता है, तकिया भी नया होता है, रजाई नहीं होती है, जो कमरे को सजाया जाता है, एयर कंडीशन लगाया जाता है। शफीक मिल्लत 42 साल पहले गए, जिस दिन गए यकीन जाने तीनों सवालों के जवाब दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, और जब दिए हैं तो फरिश्ते ने कहा होगा नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दूल्हा सोता है। अल्लाह ने फरमाया होगा जब ये दूल्हा बना है तो नंगी जमीन पर सुलाओगे ना, ना, जन्नत से बिस्तर लाओ, जन्नत से तकिया लाओ, जन्नत से रजाई लाओ, जन्नत का गालीचा लेके आओ, जन्नत की खिड़की खोलो, इसकी कब्र को सजाओ। कैसा सजाएं? का जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाए, इसलिए कि दूल्हा बना है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से हुजूर शफीके मिल्लत, खानदाने हुजूर शफीके मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दूल्हा बना हुआ है। और घूम घूम के जब जब ये तारीख आएगी, वाह 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 वाह, जब जब ये तारीख आएगी। आज की तारीख थी जी 23 शबन, आज क्या है? आज ही है जी जब जब ये 23 शाबान आएगी, जी, नम का नौमतिल उरूस, दूल्हा। वाह वाह, कोई कहे दूल्हा तो 45 साल पहले बने थे ना, ये हर साल क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा पागल हो गया, 60 साल का बुड्ढे भी दूल्हे बन रहे हैं। हाँ? पोते शादी करवा रहे, दादा दादी दूल्हे का ड्रेस पहना कर फूल हार। मैंने कहा क्या हो गया है? हाँ? जी हजरत पता है, आप तो समझदार लोग हैं माशाल्लाह। जैसे जैसे घूम के तारीख आती है, मैरिज यूनिवर्सिटी करनी है, बूढ़े हो गए करनी है। अब वो क्या क्या करते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमें शफीक मिल्लत से मतलब है, साहिब मजार से मतलब है। ये अल्लाह की बारगाह में गए और रब ने दूल्हा बनाया, रब ने दूल्हा बनाया। अब जब जब ये तारीख आएगी ना, इस तारीख में क्या होगा? ओ सैयद मोहम्मद शफी, पूरी जिंदगी तू मेरा कहाँ मानता रहा, मैंने जो कहा तू करता रहा, अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा नमाज पढ़ तू पढ़ता रहा, मैंने रोजा रखवाया तू रखता रहा, मैंने ज़कात दिलवाई तू देता रहा, मैंने गरीबों की मदद करवाई तू करता रहा, तूने गुनाहों को मैंने छुड़वाया तूने छोड़ दिया, जो जो मैंने कहा वो तू मानता रहा। अब तू जो कहेगा वो मैं मानूंगा। वाह 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 वाह, अब तेरी कहने की बारी है। अब तक हम कहते थे तू करता था, अब तू बोल मैं करूंगा। उन्होंने कहा होगा या आप भी कहते हैं मौला जब जब ये तारीख आती है उसका करम जोश में आता है, दरियाए करम जोश में आता है। मांगो पाओ, बोलो क्या चाहिए, आज तुम बोलोगे हम करेंगे। अब ये कहते मौला तू मिल गया सब मिल गया, तेरी रजा मिल गई सब मिल गया। कहा नाना फिर भी बोलो मौला अगर देना ही चाहता है मुझे कुछ नहीं, जो मेरे हैं उनको दे दे। वाह 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 वाह, जो मेरे हैं उनको दे दे, जो मेरे नाम पे आए उनको अता कर दे। अल्लाह फरमाता है इस काबिल तो न थे कि इन्हें दिया जाए, मगर बेटा दूल्हा बनता है
تو ہر فرمائش پوری ہوتی ہے. جی. آج بندہ دولہا بنا واہ ہے واہ واہ کہ واہ. تو جو فرمائے گا، واہ. تیرا جو حکم ہوگا، وہ تیرا جو کہنا ہوگا، تیرا رب اسے تسلیم کرے گا، عنایتوں سے نوازے گا. بے شک. یہ دیے جانے کے قابل نہیں ہے مگر تیرا صدقہ ان کو دے دیتے ہیں. واہ 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 اس واہ. سے دامنے بھر جاتے ہیں، بے شک حق جھولیاں بھر بھر جاتی جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے مگر چکھنے میں فرق ہوتا ہے. کسی کا چکھنا دیگ والا ہے اور کسی کا چکھنا شریعت والا ہے. اللہ ہم کو آپ کو موت کا مزہ شریعت والا چکھائے. وما علینا الا البلاغ.